وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تیرے ذہن میں ہو بتا تو کیا کہیے. میں نے پہلا مصرع نہیں کہا، صرف جان بوجھ کے دوسرا مصرع کہا ہے. ایک اگر آپ پری کنسیوڈ آئیڈیاز کی ری انفورسمنٹ چاہتے ہیں، یہ ایک عمل ہے. ایک دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ واقعی آپ ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ اس ڈبیٹ کو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں. مجھے ظاہر ہے میں اس کو جج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کس پہلو سے چاہتے ہیں. میں پریزیوم کروں گا کہ یہ آپ کا دوسرا پہلو ہو. یہ میری خوشگمانی ہے آپ کے متعلق کہ آپ ایسے ہوں گے. دیکھیے، وی آر اے ٹرانزیشنل ڈیموکریسی. آپ کی تاریخ کی ابتدا 2018 سے جو ہوئی ہے وہ تاریخ کی ابتدا تو ہے نہیں، وہ تو 1947 سے. اور 1947 سے اب تک جو الیکٹورل پروسیس ہے اس پہ سوالات کھڑے ہوتے رہے، ہمیشہ ہوتے رہے. یہ جو ابھی میں نقطہ یہاں بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تشدد کو جو جواز فراہم کیا جاتا ہے، یہ میری نظر میں المیہ ہے، مسئلہ ہے. اگر میں آپ کی پریزمپشن کو درست مان لوں کہ جناب نان ریپرزنٹیشن کی وجہ سے لوگوں میں اس طرح کی تلخی آئی ہے، جیسے ابھی آپ نے فرمایا پنجاب میں بھی آئی ہے، تو پھر پنجاب میں بھی مستقبل ایک پی ایل اے پنجاب لبریشن آرمی کا ہونا چاہیے کہ وہ بھی اس طرف چلے جائیں. یا ہمارا جو ماضی ہے وہ 2018 سے پہلے یہ والی لڑائی چل ہی نہیں رہی تھی. یہ دونوں چیزیں ہوں تو میں آپ کے بات کو تسلیم کروں. اچھا، جب میں فیکٹ چیکس کی طرف جاتا ہوں تو اس میں مشرف کے دور تک لوگ کہتے ہیں کہ جی بگٹی کے بعد یہ حالات خراب ہو گئے. 26 اگست 2005 کو نواب اکبر بگٹی صاحب کا واقعہ ہوتا ہے اور 18 فروری غالباً 2008 کو الیکشن ہوئے، اف آئی ایم ناٹ رانگ 2008 کی ایسے 2008 میں نے خود نیشنل اسمبلی کنٹیسٹ کیا تھا، ہار گیا تھا. اس دوران میں بی ایل اے نے کسی کو نہیں مارا. اب ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے، کنٹرول ہے. اکبر بگٹی صاحب کا واقعہ ہو چکا ہے 2.25 سال. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں. ایک واقعہ ہوا تھا کوئٹہ شہر میں، ریلوے اسٹیشن کے بعد چھٹی سے آئے ہوئے فوج کے کچھ 7 جوان تھے، ان کو ایمبوش کیا گیا. یہ جون کے مہینے کا واقعہ ہے 2006 کا. اس بیچ میں ایک صاحب تھے رازق بگٹی جو کہ ترجمان تھے بلوچستان حکومت میں، ان کو مارا گیا. یہ 2 واقعات. 18 فروری 2008 تک کچھ بھی نہیں. ایک فیمس لیٹر آتا ہے دین چیف کا کہ جی بیرکس میں آپ واپس چلے جائیں اور سویلین ڈسپنسیشن شروع ہو جاتی. اس کے بعد 1 ماہ کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے بی ایل اے کے جلوس کوئٹہ شہر میں اوپن دیکھے. میں نے اس کے بعد ٹارگٹ کلنگ کی ابتدا دیکھی. اب اس وقت تک تو مینڈیٹ ڈیموکریٹک تھا نا. 2008 کے بعد سمجھا گیا جو کاف لیگ تھی اس کو 51 سیٹیں ملی، جو جمہوری قوتیں تھیں ان کو سب سے زیادہ ملی. جو لڑائی تھی وہ اس وقت زیادہ ہو گئی ان جمہوری قوتوں کے ساتھ. آغاز حقوق بلوچستان ہوا، روزانہ پولیس کے بندے، ایف سی کے بندے، پنجابی منسٹر شفیق احمد خان ہمارا سٹنگ منسٹر تھا، اس کو گھر کے باہر گولیاں ماری. اصل میں یہ تھوڑا سا آپ تک انفارمیشن شاید لیٹ پہنچی ہے. قتل و غارت گری بڑی پرانی ہے. اب چونکہ آپ تک لیٹ پہنچی ہے، آپ نے کہا کہ یار وہ تو میں بھی ناراض ہوں، مجھے بھی تو چپیٹ پڑی ہے ووٹ ڈالنے کی. ایک منٹ اب میری عرض سنیں. دیکھیں، آپ کو میں نے سوال کہا کہ دیا، میں بولا آپ میرے جواب دینے کے حق کو اس کو ڈینائی نہ کریں. یہ سن لیں، سارے لوگ سن رہے ہیں، ان کو جج کرنے دیں. آپ کو میں نے پورا موقع دیا کہ جو آپ نے پوچھنا ہے. میں آپ کو یہ درخواست کر رہا ہوں کہ یہ جو تشدد ہے اس کا لنکیج پولیٹیکل پروسیس یا پراپر ریپرزنٹیشن کے ساتھ جوڑنا بھی
انٹلیکچوئل ڈسآنیسٹی ہے، میرا یہ ماننا ہے، اس کا میں جواز پیش کر رہا ہوں کہ جب پرو ڈیموکریٹک فورسز نے ٹیک اوور کر لیا، انہوں نے لڑائی بڑھا دی اور شدت کے ساتھ بڑھائی۔ اچھا، ان کا موقف جب آپ جان لیں گے نا، کیونکہ ان کی وضاحت اور ان کی وکالت اس کا کسی کو حق نہیں ہے، وہ اپنی وضاحت بھی خود کر سکتے ہیں، اپنی وکالت بھی خود کرتے ہیں۔ اب ان کی وضاحت اور وکالت کہاں ہوتی ہے؟ ان کی وضاحت اور وکالت ان کے اسٹیٹڈ ویلاگز میں ہوتی ہے، بلاگز میں ہوتی ہے، جو اسٹیٹڈ پوزیشنز انہوں نے لی ہوئی ہیں، وہ نہ ڈاکٹر مالک کر سکتا ہے نہ انوار کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر مالک بی ایل اے میں ہے کہ وہ بتائے آپ کو کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے، یا تو ڈاکٹر مالک کہ میں بی ایل اے میں ہوں، میں بی ایل اے میں ہوں، اختر مینگل بی ایل اے میں ہے، کون ہے بی ایل اے میں؟ تو بی ایل اے کی وضاحت میں، اختر یا ڈاکٹر مالک یا سرفراز بگٹی یا کوئی بھی، وہ کون ہوتا کون ہے، ہو از ہی؟ اور آپ نے کیسے تسلیم کر لیا اس کی وضاحت یا وکالت کو؟ آپ کومنٹیٹر ہو سکتے ہیں، میں کومنٹیٹر ہو سکتا ہوں، ریپرزینٹیٹو وہ خود ہے۔ اب وہ کہہ کیا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میری علیحدہ شناخت ہے، میں ہزاروں سال کی تاریخ رکھتا ہوں، یہ پنجابی میری سرزمین پہ قابض ہو گیا ہے، میں نے اس سے قبضہ چھڑانا ہے، گفت و شنید کرنی ہے، مجھے بتائے جس دن ہتھیار ڈالنا ہوگا یو این والوں کو فون کروں گا، سیریمنی ارینج کروں گا، ٹیک اوور گیو اینڈ ٹیک کر لیں گے، جاؤ اپنے گھر۔ اور اس مقصد کے حصول کے لیے مارنا بھی جائز ہے، مرنا بھی جائز ہے، بس۔ اب آپ اس کو سیاسی مسئلہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کہے، انوار صاحب کے حوالے سے سیکیورٹی کا مسئلہ کہے، جو وہ آپ کا مسئلہ ہے، ان کا نہیں ہے۔ اب یہ میرا اور ڈاکٹر مالک کا مسئلہ ضرور ہے، کیونکہ میں بھی وزیر اعلیٰ بننا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب بھی بننا چاہیں گے، اختر صاحب بھی بننا چاہیں گے، سرفراز صاحب بھی بننا چاہیں گے۔ یہ ہمارا پولیٹیکل کانٹیسٹ ہو سکتا ہے کہ ہم بہتر طور پہ کس بیانیے کو ہم اس کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، ان کا نہیں ہے۔ جو اصل فریق ہے اس مسئلے میں، دوسری طرف فریق ہے ریاست پاکستان۔ اب آ جاتا ہوں آپ کے الیکشن کے حوالے سے کہ یہاں پہ بھی تلخی ہے۔ دیکھیے، تلخ ہونا یا نہ ہونا یہ ایک بڑا فطری اور انسانی عمل ہے۔ آپ مجھے یہ پانی، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، آپ مجھے ڈینائی کر دیں، انصاف کو دے دیں، میرے اندر تلخی پیدا ہوگی کہ دیکھو یار میں پیاسا تھا، مجھے پانی نہیں دیا، اس کو دے دیا۔ اب آپ اس کو ہر جگہ پہ اپلائی کریں گے تو یہ نفسیاتی رویہ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ جو الیکٹورل پروسیس کے حوالے سے جتنے بھی فریق ہیں وہ پاکستان الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، ایسے ہی ہے۔ پاکستان میں حق حکمرانی کس کو ہونا ہے، یہ آپ کے آئین میں آپ نے اس کا تعین کر دیا کہ ووٹ کی پارٹیسپیشن ہوگی، بادشاہت نہیں ہوگی، لوگ چن لیں گے اور وہ حق حکمرانی ان کو دے دیں گے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے بھائی۔ اب اس حق حکمرانی کا جو یہ پروسیس ہے جس میں لوگوں کو چننا ہے، یہ درست ہو نہ دو، یہ پوری دنیا میں ایک پروسیس کے ذریعے پولوٹ ہوتا ہے، نان ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، اور پھر ایک جگہ پہ آ کے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ عمل جب شروع ہوا اس پہ سوالات اٹھے، اس کے لیے بھی قوانین آپ نے بنائے، قوانین آپ نے یہ بنائے اور اس میں تمام فریق، پی ٹی آئی، نون، جمعیت، تمام لوگ شامل ہیں۔ انہوں نے 2017 کا الیکشن ایکٹ پاس کیا، انہوں نے کیا، میں نے تو نہیں کیا، نہ میں نے ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا، جس کے تحت یہ کہا گیا کہ دو فریقین میں سے اگر ایک فریق یہ کہے گا کہ یہ نان ٹرانسپیرنٹ تھا، فاؤل پلے تھا، درست نہیں تھا، تو پھر ایک میکینزم اس کے لیے اس قانون کے تحت ڈیزائن کر دیا۔ ایسے ہی ہوا۔ میکینزم کیا تھا؟ میکینزم تھا ٹرائیبیونلز کا، کہ وہ جائیں گے ٹرائیبیونلز میں، ٹرائیبیونلز اس کی ایڈجوڈیکیشن کریں گے، پھر اس پہ فیصلہ کریں گے۔ اگر آپ لوگ ساتھ میں یہ لکھ دیتے کہ نگران وزیر اعظم نے ایفیڈیوٹ بھی دینا ہے کہ یہ پروسیس ٹھیک ہے یا غلط نہیں ہے، تو میں دے دیتا۔ لہذا قانون میں میرا ایفیڈیوٹ کا ذکر نہیں ہے تو میں کیوں دوں؟ ہو سکتا ہے کہ الیکٹورل پروسیس میرے خیال میں سسٹمیٹکلی انجینئرنگ نہیں ہوئی ہے،
اگر مختلف حلقوں میں، زیادہ حلقوں میں ہو سکتی ہے، کم حلقوں میں ہو سکتی ہے، یہ کام میرا نہیں ہے کہ میں اس کو ڈٹرمن کروں. اس کے لیے ہی تو ٹرائیبیونلز کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، اس پروسیس کو اپنایا گیا ہوا ہے، وہ کنکلوڈ کر لیں، بجائے اس کے کہ اس کو ایک پولیٹیکل بیانیے کے طور پہ کریٹ کیا جائے. جو لیگل کورس ہے، جو ریمیڈی ہے، جو آئین اور قانون جس کی آپ بالادستی کی جدوجہد کا عزم اور اظہار کر رہے ہیں، اسی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں لوگ. آپ کی بات نہیں کر رہا، لوگوں کی بات کر رہا ہوں. وہ سیٹل کر دے، بتا دے کہ الیکشن کتنے پرسنٹیج فیئر تھا یا نہیں تھا فیئر. بہرحال اس کو تشدد کے ساتھ جوڑنا زیادتی ہوگی. خواجہ صاحب ایک منٹ، خواجہ صاحب